فأعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کے متعلق بعض باتیں عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایمان خالص مقبول ہے، اور جس انسان کو خالص ایمان نصیب ہو گیا وہ انسان دارین میں کامیاب ہے اور ناجی ہے۔ اسی سلسلہ میں آج کا ہمارا عنوان ہے حقیقت ایمان، کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کون سی وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ہے اور کس طرح ایمان لانا ہے۔ تو اس میں قرآن مقدس میں اور فرمودات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہترین توضیح اور وضاحت ہے۔ یہاں میرے سامنے سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 177 ہے، جس میں اللہ تعالی نے حقیقت ایمان کو بھی بیان کیا اور کمال ایمان کو بھی بیان کیا۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے سمجھ کے مانا جائے کس چیز کو، وہ خود کتاب و سنت میں مذکور ہیں جو ابھی میں ذکر کرتا ہوں، لیکن علماء کی زبان میں ایمان نام ہے تصدیق کا، اور تصدیق کا معنی ہوتا ہے سمجھ کر دل سے قبول کرنا اور ماننا۔ بغیر سمجھنے کے ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان تب ہوگا کہ سمجھ کر اذعان، یقین اور قبول اور تسلیم کرنا اور ماننا ہو۔ پھر جاننے اور ماننے میں بھی فرق ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے مانتا نہیں، جیسے یہودی علماء تھے، وہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تو جاننے کا نام بھی ایمان نہیں، اور غیر اختیاری طور پہ ماننے کا نام بھی ایمان نہیں۔ غیر اختیاری طور پہ، اضطراری طور پہ آدمی مانے بس نہ ہو، نہیں، ایمان ہے اپنے اختیار سے ماننا اور قبول کرنا۔ ورنہ تو مشرکین عرب میں بھی ایسے افراد تھے
جن کا دل یہ گواہی دیتا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت حق کی، لیکن اس کو اختیاری طور پہ قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کا دل سمجھتا تھا اور اضطراری طور پہ، غیر اختیاری طور پہ ان کے دل میں بھی یہ بات جم گئی تھی کہ آپ کی دعوت بھی حق ہے اور آپ رسول بھی برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کافر ہیں۔ تو اس لیے ایمان اختیار سے لانا ہے، قبول کرنا ہے، ماننا ہے خوشی سے، اختیار کرنا ہے خوشی سے، قبول کرنا ہے خوشی سے، اپنے اختیار سے۔ ایک وہ پکی روٹی چلتی تھی، کتاب کا نام ہے پنجابی میں، تو اس میں کچھ ایمان کی شرطیں لکھی ہوئی تھی، اور وہ بڑی کمال کا مجموعہ تھا۔ آج کل تو پوری نہیں ملتی پکی روٹی، تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ایمان لے آیا نال اختیار اپنے دے، یہ بھی اس میں لکھا تھا۔ ہم جب طالب علم تھے تو پڑھی تھی، ایمان لایا نال اختیار اپنے دے، اپنے اختیار سے ایمان لایا، تو یہ ہے اختیار۔ اب یہ ہے کہ کس چیز پہ ایمان لانا ہے، شروع کہاں سے ہوگا ایمان؟ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ایمان کی پہلی بنیاد ہے ایمان باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ ایمان لانا۔ آمن باللہ والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان لانا، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لانا، والکتاب، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، والنبیین، اور نبیوں پہ ایمان لانا۔ یہ ہے مختصر حقیقت ایمان۔ اور کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے آمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ مضمون قرآن مقدس میں کئی مقام پہ آیا ہے۔ اسی مضمون کی آیات اگر جمع کی جائے تو کئی مقام پہ یہ پہلا پارہ ہے، دوسرے پارے یہ دوسرا پارہ ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اسی طرح اور دیگر صورتوں میں اور پاروں میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ ایمان کا کیا مطلب؟ کہ اللہ ہے، یہ معنی ہے ایمان کا کہ اللہ موجود ہے، یا اللہ ہے، اللہ کے وجود پہ ایمان لانا؟ نہیں، اللہ تعالی کے موجود ہونے پر ایمان لانا، تو یہ تو مکہ کے مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے، یہود نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور مانتے تھے، بلکہ دنیا میں 99% لوگ جو آج تک گزرے ہیں ان میں اللہ تعالی کے وجود کو ماننے والے لوگ ہیں۔ صرف 1% 1% وہ جہلاء کا طبقہ ہے اور نادان اور بے وقوفوں کا طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے، وجود باری تعالیٰ کا انکار۔ داریہ جس کو آپ بولتے ہیں، کمیونسٹ اور داریہ، دنیا کی پوری آبادی کا اندازہ کیا جائے
تو یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے، لیکن جب یہ انگریز کی لعنتی تعلیم چلی اور اس کے مراکز بنے، یونیورسٹیاں، سکول، کالج، اور جس تعلیم کا پہلا ہدف تھا کہ مذہب کو ختم کرنا ہے، دین کو ختم کرنا ہے، صرف تہذیب یورپ، فحاشی یورپ اور اصول یورپ، حکومت یورپ، اس کو پوری دنیا میں قائم کرنا ہے، نیو ورلڈ آرڈر پوری دنیا پہ دجالی نظام کو مسلط کرنا ہے۔ تو اس سلسلہ میں انہوں نے یہ سکول، کالج، یونیورسٹیوں کا نصاب متعین کیا، اور خود جو یہ سکول کالج کی بنیاد رکھنے والے ہیں انہوں نے خود یہ اپنا مقصد ذکر کیا کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں مذہب کو ختم کر دیا جائے، دین کو ختم کر دیا جائے، دین اور مذہب کے خانہ ختم کر کے ایک دجالی سسٹم قائم کیا جائے، اور یہ جو مذہب کی پابندیاں ہیں تو یہ ساری ختم کی جائیں۔ تو اس سکول، کالج، یونیورسٹیوں کی تعلیم، اور پھر باہر ممالک میں جا کر تو اب داہریے بن رہے ہیں ملحد اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر۔ اب تو تمہارے ملک میں بھی کمی نہیں ہے، یہ جتنے تم سمجھتے ہو پینٹ پتلون لگا کر باہر ممالک سے تعلیم یافتہ ہو کر آئے، اگر آپ ان سے تنہائی میں مجلس کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے پڑھا لکھا طبقہ، یہ وجود باری تعالیٰ کے منکر ہے، حالانکہ وجود باری تعالیٰ یہ عقل، فطرت، الہام، مشاہدات، چاروں چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہے۔ تھوڑا سا عقل ہو تب بھی اللہ کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا، اگر فطرت ہو تب بھی وجود باری تعالیٰ کا انکار نہیں ہو سکتا، اور اگر تھوڑا سا توجہ ہو اپنے وجود کی طرف تب بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا، اور اگر اپنی زندگی کے مشاہدات کی طرف نظر ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ایک نیا سیکولر طبقہ آیا جنہوں نے اپنی روشن خیالی کو اس حد تک لے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا، اور کہا کہ سارا کچھ کیا ہے، سائنس ہے، سب کچھ سائنس ہے، اور کائنات سائنس پہ چل رہی ہے، اور انہیں خود نہیں پتا کہ تمہاری سائنس کتنی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ یہ اپنی سائنس نہیں سمجھتے، سائنس سے بھی جاہل ہیں، حالانکہ سائنس نام کس چیز کا ہے؟ سائنس دریافت کا نام ہے۔ ان کا بھی کوئی سائنس کا ماہر اس سے پوچھو، سائنس نام ہی کس کا ہے؟ دریافت کا۔ ایجاد کا نام سائنس نہیں ہے، ایجاد کا نام سائنس نہیں۔ ایجاد کے معاملہ میں سائنس خود حیران ہے۔ آج تک میں اس کی مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک پتھر کو آپ اوپر سے چھوڑیں تو وہ زمین کی طرف آتا ہے۔ اب سائنس اتنا آپ کو بتا سکتی ہے کہ اگر پتھر کو آپ چھوڑیں وہ زمین کی طرف کیوں آتا ہے؟ کشش ثقل ہے، یہ کشش ثقل کی وجہ سے زمین کی طرف آیا، بس یہ دریافت ہے سائنس کی۔ اب ان سے کوئی پوچھے بھئی یہ کشش ثقل کو یہ پیدا کیسے ہوتی ہے، کشش ثقل کا موجد کون ہے، اس کو پیدا کس نے کیا؟ تو سائنس کا باپ بھی جواب نہیں دے سکتا۔ سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، اتنا آپ کو بتائیں گے کہ پتھر نیچے آ رہا ہے، اس میں کشش ثقل ہے، ٹھیک ہو گیا کشش ثقل، لیکن سوال یہ تو دریافت ہے
کہ ایک چیز معلوم ہو گئی کہ شکل کی وجہ سے وہ کشش ہے اور اس کی وجہ سے پتھر نیچے آ رہا ہے، مان لیا، لیکن سوال ہمارا تو وہاں کھڑا ہے کہ اس کشے پتھر اور زمین کے درمیان یہ رابط پیدا کس نے کیا ہے؟ ایجاد کرنے والا کون ہے؟ تو دنیا کا کوئی سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے یہ جو سیکولر طبقہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اپنے وجود کا قائل ہے تو وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر اپنے وجود کا کوئی منکر بن جائے کہ میں ہوں ہی نہیں، صرف وہم اور خیال ہے، تو پھر تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے۔ جب اپنا وجود مان رہا ہے تو اس وجود کا موجد کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ کوئی کیا یہ سلسلہ کیسے چلا؟ کوئی تو ایسی ہستی ہے جو اس سلسلہ کو چلانے والی ہے، اور اس ہستی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سلسلہ سے برا ہو۔ اگر وہ بھی اس سلسلہ کا حصہ ہو، کڑی ہو، تو پھر اس کا چلانے والا بھی، اس کا چلانے والا بھی، اس کا چلانے والا، تو یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ساری دنیا متفق ہے جس کے درمیان یہ کھوپڑی صحیح ہے کہ یہ سلسلہ چلا، اور اس سلسلہ کو چلانے والی ایسی ہستی ہے جو اس سلسلہ سے برا ہے اور اس سلسلہ کے مشابہ نہیں ہے، وہ بے مثل ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں، اور اسی کا نام اللہ ہے۔ آج تک ہم جب عقائد کی کتابیں پڑھاتے تو وہاں ہمیں ایک مسئلہ ثابت کرنا پڑتا تھا بڑے منطقی دلائل سے کہ کائنات یہ عدم سے وجود میں آئی ہے، یہ ازلی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی۔ اس پہ بڑے زور ہوتے تھے، لیکن آج 20ویں صدی کا سائنس، 20 صدیوں تک وہ ہم سے لڑتے رہے اور اس پہ مناظرے ہوتے رہے۔ مسلمان یہ کہتے کائنات فانی ہے، عدم سے وجود میں آئی، پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی۔ اور یہ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، سمجھدار، پڑھا لکھا طبقہ، اوپر نیچے پڑھا لکھا، تو یہ کیا کہتا؟ نہ جی نہ، کائنات ہمیشہ سے آ رہی ہے، ہماری سائنس یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن جب 20ویں صدی کے سائنسدان آئے، سارے متفق ہو گئے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی۔ تو ہمارا سوال پھر آ گیا کہ دھماکہ کس نے کیا؟ چلو تمہارا دھماکہ ہی مان لیتی۔ کائنات عدم سے اتنا تو مانا کہ پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آ گئی، تو دھماکہ کس نے کیا؟ یہ 20ویں صدی والے دھماکہ مار رہے ہیں۔ میں نے کہا قرآن پڑھ لیتے تو دھماکہ بھی نظر آ جاتا۔ کانتا رتقن ففتقناہما، کانتا رتقن، آسمان زمین رتقن ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، یہ فا دھماکے پہ دلالت کر رہی ہے۔ تم اب پہنچے ہو 20ویں صدی میں، اور قرآن آج سے صدیوں پہلے بتا گیا کہ اس کائنات کو اللہ نے اس طرح کر کے بنایا ہے، تو یہ تمہاری سائنس کا حال ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سادہ سی مثال، بالکل سادہ سی۔ ہمارے ایک درویش ہے، اللہ والے آدمی ہیں، بابا چلاسی، اور نیک آدمی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں بابا نے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ دلائل قائم کی ہے۔ اچھا، بڑی سادی سی دلیل، اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک داریہ آیا اور بڑا پریشان تھا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، واقعہ نہیں، بابا جو سمجھا رہے ہیں وہ سمجھنی ہے۔ داریہ آیا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر، اور بڑا پریشان تھا۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب
اس طرح کا خطرناک دیکھا ہے کہ میں حیران ہوں. میں علماء سے پوچھ رہا ہوں کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے. تو بابا نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو زمانہ گزر گیا ماضی، اس کے معلوم کرنے کے طریقہ تو ہے تاریخ سے، اور اس کے ذرائع ہیں کہ آپ اس ماضی کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اور جو زمانہ آنے والا ہے اس کا علم حاصل کرنے کا دنیا میں تو کوئی ذریعہ نہیں. مستقبل کا علم، تو اس نے کہا یہ بات صحیح ہے. وہ بھی آکسفورڈ کے فارغین میں سے تھا. کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو بابا نے کہا کہ ایک مجھ سے وعدہ کرو، تعبیر میں بتا دیتا ہوں، اگر میری تعبیر صحیح نکلی تو پھر تجھے ماننا ہوگا وجود باری تعالیٰ کو بھی اور توحید کو بھی. کیوں؟ کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے. الہام تب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود مانے، اور تیرے خواب کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ. تو اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. تو بابا نے تعبیر دی کہ خواب کی تعبیر یہ ہے. کچھ عرصہ کے بعد وہی آدمی آیا اور کہتا ہے کہ وہ تعبیر پوری ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گیا. لیکن اس میں حقیقت کیا ہے؟ یہ صرف اس کے ساتھ نہیں، آپ جتنے جہاں موجود ہیں، سادی سی دلیل ہے، جتنے موجود ہیں، جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو سننے والے ہیں، وہ اگر غور کریں تو ہر ایک انسان نے کوئی نہ کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جو کچھ عرصہ بعد اس کی تعبیر اس کے سامنے آئی ہے. کچھ عرصہ بعد. مثلا یہ جو مدرسہ ہے، میں نے اس کو آج سے 20 سال پہلے دیکھا تھا. 20 سال پہلے جہاں تصور بھی نہیں تھا، اور یہ کوئی ولایت کی دلیل نہیں. ہر آدمی دیکھے، حضرت یوسف کے ساتھ جو 2 جیل کے ساتھی تھے، انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا، اور وہ اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھے، اور ان کی تعبیر بعد میں ظاہر ہوئی. اسی طرح یہ چیز ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. دنیا میں کوئی شاذ و نادر انسان ہو جو خواب نہ دیکھتا ہو، اور پھر خواب کی تعبیر 15 سال بعد، 20 سال بعد، 40 سال بعد ظاہر ہو رہی ہے. آخر یہ کون سا ذریعہ ہے جو تمہیں 40 سال بعد کی خبر وہ 40 سال پہلے دے رہا ہے؟ تو سوائے اللہ تعالیٰ کے الہام و القاء کے دنیا میں اس کا کوئی ذریعہ بن ہی نہیں سکتا. تو خود یہ جو خواب ہے، یہ سچے خواب، یہ خود جو ہر انسان کو پیش آتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ من جانے باللہ. ورنہ سینس خواب دلاتا ہے، اور ایسے خواب 40 سال بعد، 50 سال بعد اس کی تعبیریں آ رہی ہوں. پھر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، جو سچ مچ شیخ الاسلام ہے، آج کل تو کڑو مچودے شیخ الاسلام بڑے، سچ مچ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی. فرماتے ہیں دنیا کے سارے عقلاء ان کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ 2 آدمی سفر پہ جا رہی. وہ جب ایک جنگل میں پہنچے، وہاں ایک میدان دیکھا. اس میدان میں ایک محل دیکھا، اور محل ایسا کہ ہر چیز بڑی ترتیب سے لگی ہے. سارے کمرے ترتیب سے بنے ہیں، سامان ترتیب سے اس میں فٹ شدہ ہے، اور رنگ روغن بڑے ترتیب کے ساتھ اس میں موجود ہے، اور پوری زیب و زینت موجود ہے. اب انہوں نے وہ محل دیکھا تو ان میں اختلاف پڑ گیا. ایک جو بزرگ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ محل کسی نے بنایا ہے،
اور بڑا ماہر بنانے والا. دوسرے نے کہا نہیں، یہ خود بخود بنائے، کسی نے بنایا نہیں. ایسے طوفان آئے ہوں گے، لکڑیاں چر گئی ہوں گی اور دروازے بن گئے ہوں گے، زمانہ گزرا ہوگا، مرور زمانہ سے اینٹیں جمع ہوئی ہوں گی، اور پھر کوئی اندھیری چلی ہوگی اور یہ دیواریں بن گئی ہوں گی، کمرے بن گئے ہوں گے، پھر کوئی اندھیری چلی ہوگی اور مکان میں رنگ آ گیا ہوگا، پھر کوئی جھکڑ طوفان چلا ہوگا اور مکان صحیح بن گیا ہوگا. یہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہے. علامہ عثمانی فرماتے ہیں دنیا کی کسی عدالت میں لے جاؤ، جس کا عقل ہو اس کو کہو کہ یہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے یہ محل کسی ماہر کاریگر کی کاریگری ہے، اس نے بنایا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں خود بخود بنا ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو علامہ عثمانی فرماتے ہیں دنیا کی کوئی عدالت میں لے جاؤ اس کیس کو، فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ کہ خود بخود بنا ہے. اور جو کہے خود بخود بنا تو اس کو ساری دنیا کیا کہے گی؟ بد عقل، بد فطرت. اچھا جب جھگڑا شروع ہوا عدالت میں تو جو کہتے ہیں اس کو کاریگر نے بنایا ہے، اس نے دلیل پیش کی. اس نے کہا کاریگر نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کی ترتیب دیکھو، اس کا نظم دیکھو. اگر جھکڑوں طوفانوں سے کوئی اینٹیں بنتی یا اٹھتی یا لکڑی چرتی تو اس میں ترتیب نہ ہوتی، نظم نہ ہوتا، یہ بناوٹ نہ ہوتی، یہ تسویہ نہ ہوتا. تو یہ ترتیب اور نظم یہ بتا رہا ہے کہ یہ محل خود نہیں بنا. تو فرمایا اس پوری کائنات کو دیکھ لو، یہ پوری کائنات کا محل ایک نظم پہ قائم ہے. سورج کا نظم ہے، چاند کا نظم ہے، رات ایک ترتیب سے آ رہی ہے، دن ترتیب پہ جا رہا ہے، موسم ترتیب پہ گزر رہے ہیں، سردیاں گرمیاں بہار خزاں اپنی ترتیب پہ آ رہی ہے. پوری کائنات کا تبادل و تناسل کا نظام اور یہ افزائش نسل کا نظام یہ اپنی ترتیب پہ جا رہا ہے. آدم ذات کے پیٹ میں بچہ اس کے مناسب اپنی مدت گزار کے باہر آ رہا ہے، انڈے کے پیٹ میں بچہ اس کے مناسب. ساری کائنات کا نظم ایک ایک چیز کو دیکھو، یہ ایک نظم کے تحت ہے، ترتیب کے ساتھ ہے، اور ہر نظم اور ہر ترتیب میں ایک حسن موجود ہے اور ایک بہترین نظام موجود ہے. جب یہ سلسلہ نظام کی ایسی کڑیاں ہیں جو ایک انچ بھی اپنے مقام سے، ایک لمحہ بھی اپنے مقام سے آگے پیچھے ہو جائے تو نظام کائنات درم برم ہو جائے. جب ایسا منظم نظام ہے، یہ نظام کی ترتیب اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا موجود ہے. تو اس لیے میں نے کہا ایک ہے اللہ کے وجود پر ایمان. امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک دیہاتی آدمی تھا، اونٹ چرانے والا. اس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ موجود ہے؟ آپ ذرا اندازہ کرو نا اپنے یہ آکسفورڈ یونیورسٹیوں والوں کا اور ان کے لباس اور ان کے ذہن، یہ تم پڑھاتے ہو نا انگریزوں کے پاس تو تمہیں تحفہ ملتا ہے واپسی پہ کہ اللہ ہے ہی کوئی نہ، خدا کا وجود ہی نہیں. اور یہ سارے داہریے تمہارے بڑے بڑے حکمران بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، کئی یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں. حالانکہ یہ تو اس قابل ہے کہ صبح صبح انہیں 50 لیٹر سر پہ پڑنا چاہیے تاکہ ان کا بھیجا کوئی تر و تازہ ہو. تو ان کو تم پروفیسر بنا رہے ہو، لیکچرار بنا رہے ہو، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی جرنل ہے. یہ سارے جرنل اور فر یہ سارے ان کا عقل اتنا بھی نہیں. عرابی اور دیہاتی سے پوچھا ہے کہ تو بتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ تو اس نے اپنے سادہ جٹ کے انداز میں جواب دیا. اس نے کہا یار مجھ سے پوچھ.
ہمارے اونٹ گم ہو جائیں نا جنگل میں تو ہم اندازہ کس سے لگاتے ہیں؟ دو چیزوں سے، ایک اونٹوں کے پاؤں کا نشان اور دوسرا اونٹوں کے گوبر سے ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ دیہاتی تھا، اس نے اپنی زبان استعمال کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اس کے نشان موجود ہے، یار گوبر نہ کہو، چلو ریونڈی بولی میں تقاضا کہہ لو، تقاضا کے نشانات اور اس کے قدموں کے نشانات، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اونٹ یہاں سے گزر گیا۔ اور فرمایا اے پوچھنے والا، اونٹ کے پاؤں اور اس کی مینگنیاں وہ اونٹ کے گزرنے پہ تو دلالت کر رہی ہے، تو کیا یہ ساری کائنات اتنی بڑی یہ آثار علیم الخبیر پہ دلالت نہیں کرتے؟ اتنا بھی تو نہیں سمجھ سکتا؟ اسی طرح امام راضی نے لکھا ایک بڑھیا مائی بڈھی کہیں اکثر جگہ پہ تو بڑے خطرناک مقام پہ آتی ہے، جو بڑھیا آ گئی۔ امام راضی نے مسئلہ سمجھایا، بڑھیا چرخہ کاٹنے والی چرخہ چلا رہی ہے، تو کسی اللہ والے نے پوچھا اماں جی ساری زندگی چرخہ چلاتے گزر گئی، ہاتھ میں وہ ہتھی ہے اور وہ چلایا جا رہا ہے، اب نئی نسل تو چرخہ بھی نہیں جانتی، نہ پرانی چکیاں جانتی ہے، تو پرانی چکیاں بھی ہاتھ سے چلتی تھی، چرخے بھی، تو بوڑھوں سے ذرا تحقیق کرنا۔ تو ماں سے پوچھا ماں جی بتائیں ساری زندگی چرخہ چلاتے گزر گئی، کوئی اللہ نو بھی پہچانے، رب کو بھی پہچانا؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا میں نے چرخے سے اللہ کو پہچان لیا۔ کیسے؟ اس نے کہا دیکھو یہ چرخہ ہے، میں چلا رہی ہوں، میں چلاؤں تو چلتا ہے، میں اگر ہاتھ روک لوں تو ایک چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا، تو یہ پوری کائنات کا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے، 14 طبق بغیر چلانے والے کے چل رہی۔ اور اگلی بات سنو، اس نے کہا چرخے میں میرا ہاتھ ایک ہاتھ ہے تو یہ سیدھا چل رہا ہے، اگر اس میں کوئی دوسرا ہاتھ بھی آ جائے تو یہ چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ جب ایک چرخہ دو ہاتھوں میں نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات دو ہاتھوں میں کیسے چل سکتی ہے؟ اسی سے پتہ چل گیا ہے بھی صحیح اور ہے بھی وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک بھی نہیں، وحدہ لا شریک۔ دو ہاتھوں میں چرخہ نہیں چلتا اور یہ دو ہاتھوں میں کائنات دے رہا ہے، یہ دو ہاتھ بھی نہیں، ہزاروں ہاتھ، لاکھوں ہاتھ۔ کہتے ہیں اس نے بیٹیاں بنائی، پیر نے بیٹے بنا دیے، اس نے پانی میں ڈبویا، پیر نے بیڑا تار دیا، ڈبونے والا وہ، تارنے والا پیر، بیٹیاں دینے والا وہ اور بیٹے دینے والا پیر، اور پیر بھی وہ جو خود مر گیا، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اس لیے بھائیو یہ جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا، یہ عقل، فطرت، الہام، مشاہدہ، تینوں چاروں دلائل اس پہ موجود ہیں، اس لیے قرآن مقدس نے اس کو عنوان ہی نہیں بنایا۔ پورا قرآن پڑھو، آسمانی کتابیں پڑھو کہ اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود ثابت کرنے کا پورے قرآن میں عنوان ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ظاہر بہر ہونا اتنا واضح ہے، جو آدمی اپنے وجود پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر ایمان باللہ کیا ہے؟ ابو جہل اللہ کو مانتا تھا، بعض مضامین دہرانے بھی پڑتی ہیں، اس لیے کہ مولویوں نے پوری شریعت کا بیڑا غرق کر دیا، علماء سو نے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ مکہ والے اللہ کو نہیں مانتے تھے، پیغمبر کریم منوانا چاہتے تھے، مکہ والے اللہ کو مانتے تھے۔ تو ایمان باللہ کیا ہے؟
ایمان باللہ یہ ہے کہ اللہ کا جو تعارف قرآن نے پیش کیا ہے، پیغمبر کریم نے پیش کیا، اس طرح اللہ کو ماننا۔ اللہ کا وہ تعارف جو قرآن نے بتلایا، پیغمبر کریم نے بتلایا، اس تعارف کو ماننا ہے، یہ ہے ایمان باللہ۔ اور وہ تعارف کیا ہے؟ پورا قرآن اسی تعارف پہ ہے کہ اللہ کون ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ اللہ ہے کون؟ اتنا تو ہے کہ اللہ ہے، یہ تو عقل فطرت سے ثابت۔ اور اللہ کون ہے؟ یہ نبیوں نے آ کر بتلایا، یہ اللہ کی کتابوں نے بتلایا۔ اللہ کون ہے؟ اب ذرا سنو، قرآن مقدس یہی سورۃ البقرہ اللہ کا تعارف پیش کیا، فرمایا اللہ کون ہے؟ ایمان باللہ کیسے معتبر ہوگا؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ، یہ معنی ہے، یہ جواب ہے اللہ کون ہے۔ سوال کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ قرآن نے جواب دیا اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، جس کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا ہو، جس کے سوا حاجات اور مشکلات کا مرجع کوئی نہیں، اللہ وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ تعارف پیش کیا، اور جہاں کوئی ترجمہ دیکھ لو آیت الکرسی ہے، فرمایا اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ۔ اگر آیت الکرسی کی میں تفسیر میں جاؤں تو پورا سال لگ جائے گا، لیکن صرف چند پوائنٹ ذرا سمجھو کہ یہ اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور مقام پہ بھی کرایا، یہاں پر بھی ایک مقام پر ذکر کیا انما الہکم اللہ، تمہارا الہ اللہ ہے۔ انما الہکم اللہ، تمہارا الہ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ، یہ ہے غور کرنے کا مقام۔ انما الہکم اللہ، کاش، افسوس کی بات ہے، خدا کی قسم عوام نہ سمجھے تو، یہ تو عربی نہیں سمجھتے، ملا صاحب وہ نہیں سمجھ رہا کہ اللہ کون ہے۔ یہ قرآن ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ اللہ ہے، اور اللہ کون ہے؟ جس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ سمجھو تمہارا الہ اللہ ہے، اور اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہ ہے رب کا تعارف۔ اس بات کو ماننا یہ ہے ان تؤمن باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان رکھنا، یہ ایمان باللہ ہے۔ اور پھر اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ الہ کا معنی ذہن میں رکھو، بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا۔ اور الہ کا معنی وہ ہستی کہ حاجات اور مشکلات میں جس کی طرف رجوع کیا جائے، جسے پکارا جائے، یہی معنی لسان العرب میں موجود ہے۔ عرب لغت کی سب سے بڑی کتاب ابن منظور افریقی کی، اس نے یہی معنی کیا الہ کا معنی بتاتے ہوئے کہ عربی لغت میں الہ کا معنی کیا ہے، الہ کیا کہتے ہیں، الہ کا معنی کیا ہے، اور الہ کی حقیقت کیا ہے۔ ہم ابھی عرب میں تھے تو بات تبوک میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، اور ان کے جو کفیل ہیں وہ بڑے دیندار ہیں، تو وہاں انہوں نے ایک درس کا اہتمام کیا۔
تو وہ طرز تو عربی میں تھا، تو میں نے وہاں صرف الہ کا معنی بیان کیا، اور اس میں وہاں کے علماء بھی تھے، عوام الناس بھی. تو جب لفظ الہ کا معنی بیان کیا تو وہ ایسے حیران ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم عرب والے موحد ہیں، باقی کہیں توحید ہے ہی نہیں. انہیں یہ باور کرایا گیا کہ برے صغیر میں اور پاک و ہند میں تو سارے مشرک ہیں، وہاں موحد کوئی نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے مسئلہ الہ کا معنی سنا تو خود پوچھتے ہیں کہ یہ عرب میں پڑھا ہے یا عجم میں پڑھا ہے، عرب میں پڑھا ہے یا عجم میں پڑھا ہے. تو میں نے کہا یا عرب عجم تو عربی ہو کر بھی الہ کا معنی نہیں سمجھے. الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ الوہیت، یہ رب کا تعارف ہے. اور افسوس ہے ان پیروں پر اور ان مرشدوں پر جو جھوٹ بولنا ہو تو 3 گھنٹے ایک جھوٹ پہ لگاتی. ایک جھنگ کے پیر صاحب ہیں، لمبی سفید داڑھی ہے، اور آج کل وہ دیوبندیوں کے پیر ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی، ان کی کتاب ہے انمول حدیث، اتنی موٹی، غالباً 500 صفحات سے بھی زائد ہوگی. اور حدیث وہاں بات کیا کر رہا ہے؟ جو حدیث لکھی، جس پہ اتنے صفحات پر کتاب لکھی، سب محدثین کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہے ہی من گھڑت اور موضوع، اس کی کوئی سند بھی نہیں، بالکل موضوع روایت، من گھڑت روایت. کسی کتاب سے لے کے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے فارغ لوگ ہیں کہ جھوٹی روایتوں پر 500 صفحات کی تفصیل آ رہی ہے اور عوام کو یہ اصلاح ہو رہی ہے. حالانکہ موضوع روایت کو عمدن پیغمبر کی طرف منسوب کرنا یہ کفر بن جاتا ہے اور اللہ کے رسول کی بغاوت بنتی ہے. آپ نے خود فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ بولے تو وہ پکا جہنمی ہے. اب یہ پیر صاحب ہیں اور لوگوں کی اصلاح کر رہے، نقش بندی، قادری، سہروردی، چشتی، فلانا، پتہ نہیں یہ پڑھے کہاں ہیں خدا کے بندے. لیکن جو اصل اللہ کی معرفت کا درس ہے، یہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. وہ تو قرآن بتا رہا ہے اللہ لا الہ، یہ ہے ایمان باللہ. اللہ وہ ہے جس کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں. تو میں نے کہا علامہ افریقی نے لسان عرب میں الہ کا یہی معنی کیا، اور امام راضی نے کبیر میں، امام قرطبی نے احکام القرآن میں، اسی طرح جتنے بڑے بڑے مفسرین اہل لغت ہیں، روح المعانی نے، اور بڑے بڑے حضرات، سب نے یہی معنی کیا الہ کا کہ الہ کو الہ کہتے اس لیے ہیں کہ پوری کائنات اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں اسی کو پکارنے پر مضطر اور مجبور ہوتی ہے. یعلون الیہ الخلائق فی الحوائج، اپنی حاجتوں میں مخلوق اسے پکارنے پر مجبور ہو جاتی ہے. یہی معنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا الہ کا، یہی معنی کیا. اور فرمایا کہ الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں لأن الخلق یتضرعون الیہ فی الحوادث والحوائج، الہ کو الہ کہتے اس لیے ہیں کہ پوری مخلوق اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں اسی کی طرف یتضرعون، زاریہ کرنے پہ مجبور ہوتی ہے، رونے پہ مجبور ہوتی ہے. لأن الخلق یتضرعون، انبیاء، اولیاء، مقربین جب بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ اور زاریہ کر کر کے پکارتے ہیں. اور یرجون رحمتہ یخافون عذابا، اور فرمایا کہ وہ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ معنی کیا پیر عبد القادر جیلانی نے، الہ کا معنی بتایا. پیر کرم شاہ الازہری، ڈھیرے والا پیر، سورہ یونس کی تفسیر میں وہ بھی یہی معنی کر گیا کہ الہ کو الہ کہتے اس لیے ہیں کہ ما فوق الاسباب، اس کو پکارا جائے، اس حاجات مانگی جائے. پیر کرم نے تفسیر کبیر سے جعفر صادق کا واقعہ ذکر کیا
جس کا پورا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ انقطاع اسباب کے وقت جس ہستی کی طرف رجوع کیا جائے اسی کا نام الہ ہے۔ یہ تو حوالے میں نے ان کو دیے جو قرآن کا ذوق نہیں رکھتے۔ اگر قرآن دیکھنا ہے تو قرآن پورا بھرا ہے۔ حضرت یونس کی دعا نہیں دیکھتے؟ اس کو سوچو، حضرت یونس مچھی کے پیٹ میں، مچھلی حضرت یونس کو لے گئی سمندر کی تہ میں، مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر کی تہ ہے، اسباب ختم ہو گئے یا نہیں؟ دنیا کے اسباب، سمندر کی تہ میں مچھلی نکل گئی، اور اللہ فرماتے ہیں نادا فی الظلمات، میرے نبی نے مجھے پکارا اندھیروں میں، نادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا۔ اور کیسے پکارا؟ کیا کہا؟ آپ سب اب یہاں جمعہ پڑھنے والے ماشاءاللہ آج کے مفتیوں جتنے عالم سارے ہی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، یہ مفتی بھی اتنے مولوی ہوتے، اتنے بھی نہیں ہوتے، جو اللہ کی توحید نہیں سمجھتے وہ مولوی ہے ہی نہیں، چاہے 8 سال مدرسے میں لگائے یا 20 سال یا 100 سال۔ اللہ نے تو فرمایا عالم وہ ہے جو لا الہ الا ہو کو سمجھے، سورہ آل عمران ہے۔ فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ، وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے وہ ہیں جو سمجھ کے اس کی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا ہو، جو اس کے شاہد اور گواہ ہیں، جو اس مسئلہ کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہیں اولو العلم، علم والے وہ ہیں۔ تم بھی کچھ پہچانو، تم بھی چمکیلی داڑیاں نہ دیکھا کرو، ہاں لمبے کرتے، چمکیلیاں داڑیاں اور شلواریں گھٹنوں پہ جا رہی ہے، اوپر چنی دوپٹہ کیا ہوا ہے اور نیچے گھنگرو کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، بولنا کہتا ہوں تو بڑا مولوی ہے جی، بڑا مولوی۔ بڑا مولوی نہیں، بڑا مولوی وہ ہے جو اس مسئلے کا شاہد اور گواہ ہے لا الہ الا ہو۔ پھر وہی آ گیا لا الہ الا ہو، اولو العلم، فرمایا قائما بالقسط، آگے پھر فرمایا لا الہ الا ہو۔ بات یہاں پہ ختم ہوگی لا الہ الا ہو، شروع بھی جہاں سے ختم بھی یہاں پر کی۔ تو اہل علم وہ ہے جو اس مسئلہ کو سمجھتا ہے، اور یہ مسئلہ نہیں نہ سمجھا، اللہ نے طبقے کا ذکر کیا، ساری زندگی مدارس میں بیٹھے رہے اور بیچارے ہل ہل کر ان کے گٹوں پہ اونٹ والے داغ پڑ گئے، ختم پڑھ پڑھ کے، ذکر وظیفے کر کر کے، تورات کی تدریس کر کر کے، انجیل پڑھا پڑھا کے، غاروں میں بیٹھ بیٹھ کے ہڈیاں نکل آئیں، ساری زندگی خانقاہوں مدرسوں میں گزر گئی۔ اللہ ایک کون؟ فرمایا مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی داڑھیوں پہ نہ بھولنا، ان کے مصنوعی حسن پہ نہ بھولنا، ان کے مصنوعی تقوی تقدس پہ دھوکہ نہیں کھانا۔ اگر ساری زندگی مدرسوں میں گزاری لیکن میرا مسئلہ نہیں سمجھا اور اس کو بیان نہیں کیا، فرمایا کمثل الحمار، اے مولوی نہیں یہ کھوتا ہے، یہ مولوی نہیں یہ گدھا ہے۔ بھائی میں تو نہیں کہہ رہا، الحمار کا معنی کسی سے پوچھ لینا۔ فرمایا یا اللہ اتنے بڑے مکتبے کتابیں اور سارا کچھ یہ کیا بنے گا؟ فرمایا یحمل اسفارا، یحمل اسفارا، سینکڑوں کتابوں کا مصنف ہو، شیخ الحدیث نہیں شیخ الاسلام ہو، اور محدث اعظم نہیں کوئی اس سے بھی عظما ہو، یا مفتی نہیں مفتی اعظم ہو، ساری زندگی گزر جائے لیکن لا الہ الا ہو کے مسئلے کو نہیں کھولا، اللہ کی معرفت والے مسئلہ کو نہیں کھولا، تو وہ اللہ فرماتی ہیں تم جو مرضی اسے کہو، اگر مجھ سے پوچھو
اور میرے کاغذوں میں دیکھو تو سنو وہ عالم بھی نہیں، وہ مفتی بھی نہیں، وہ تم دھوکے میں پڑ گئے، میں اللہ کے کاغذوں میں وہ گدھا ہے، اور اس کی ساری کتابڑیاں ایسے ہیں جیسے گدھے پر اینٹوں کا بوجھ ہو، یا گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو تو سمجھ تھوڑی سکتا ہے۔ عجیب مثال دی، اگر آپ اس مثال کو غور سے دیکھیں، گدھے کے اوپر وزن ہو، کتابیں ہوں، گدھا سمجھے گا؟ خدا کی قسم یہ بھی نہیں سمجھتے، یہ بھی انہیں گدھوں کی طرح نہیں سمجھتے۔ خیر، عالم وہی ہے، تو مباحث سارے کیا ہوتے ہیں؟ اصل عالم مباحث ہے، اصل عالم مباحث ہے، اس لیے مدرسوں میں نہیں گیا تب بھی اللہ کے ہاں وہ عالم ہے جو اللہ کی توحید کو سمجھ چکا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ واپس آ جاؤ، بالکل درمیان میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، وقت کم ہے۔ ایمان باللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان۔ اچھا، آپ پڑھتے ہیں نا ایمان مجمل، اور جس کو کوئی پڑھتا ہے ایمان مجمل، یہ مجمل نہیں ہوتا، یہ ہے مجمل۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ایمان مفصل۔ ایمان مجمل میں کیا پڑھتے ہو؟ آمن تو پہلی اٹ ہے، آمن تو باللہ ہے کما ہوگا، میں اللہ کے ساتھ ایمان لاتا ہوں، اسی کی وضاحت ہے انتو ولکن البر من آمن باللہ۔ اور یہی وہ حدیث جبریل ہے جو متواتر ہے، یہ مسلم شریف میں ابھی وقت نہیں، آئندہ جمعے پہ وہ آئے گی۔ تو اس میں جبریل جب انسانی شکل میں نبی کریم علیہ السلام کی وفات سے 1 مہینہ پہلے آیا، انسانی شکل میں، کالے سیاہ بال اور سفید کپڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یہ بزرگ کون ہے، اور ہم میں سے ایک بھی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ تو ہم حیران یہ تھے کہ اگر یہ مسافر ہوتا تو اس پر کچھ سفر کے آثار تو ہوتے، یہ تو بالکل کوئی داغ دھبا نہیں، اور حشاش بشاش ہے، کپڑے بھی بڑے سفید ہیں، بال بھی بڑے خوبصورت ہیں، اور بال جبریل کے بھی تھے، تسی بھی سارتے بالکل اس طرح نہ پھرایا کرو مہربانی۔ ہاں، تو جبریل بالوں سمیت آیا۔ تو خیر، آ کر صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یہ آدمی اگر مدینے کا ہے تو ہم اسے پہچانتے کیوں نہیں، اگر یہ باہر کا ہے تو اس پر سفر کی علامتیں کیوں نہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، پیغمبر کریم نے بھی نہیں پہچانا، حتیٰ کہ اس نے چند سوال کیے جو آئندہ جمعے پہ آئیں گے۔ سوال کر کے وہ واپس اٹھا، اور سوال بھی دیہاتیوں کی طرح کیے، آ کر پیغمبر کریم کے سامنے بیٹھ گیا اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیے اور کہا مجھے یہ مسئلہ بتاؤ۔ اور وہاں سوال کی کیفیت بھی عجیب تھی، سنتا تھا جب آپ اسے مسئلہ بتاتے صدقہ، اور ساتھ یہ کہتے صدقتا، تو انہیں سچ کہا۔ تو صحابہ کہتے ہم اور حیران ہو گئے، یہ عجیب سائل ہے، پوچھتا بھی ہے اور ساتھ تصدیق بھی کرتا ہے کہ تو نے سچ کہا۔ تصدیق تو وہ کرتا ہے جسے پتا ہو پہلے، یہ پوچھتا بھی جاتا ہے اور ساتھ کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تو خیر صحابہ حیران۔ تو جب وہ اٹھا تو نبی پاک علیہ السلام بھی حیران تھے کہ کون ہے، آپ نے بھی نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا ذرا پتہ کرو اس کا یہ کون ہے۔ جب آگے گئے تو وہ غائب ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھا، یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے آیا تھا۔ اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ خود سوال اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو سمجھ آئے، یہ بھی انداز تھا جبریل کا۔ اس میں پہلا سوال اس نے کیا جبریل نے کہ ایمان کیا ہے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ
سب ایمان شروع جہاں سے ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ایمان لا، ان تؤمن باللہ، تو اس لیے میرا بھائی ایمان والی کتاب کے قریب آ، اور ایمان والی کتاب ہے قرآن۔ قرآن رب کا تعارف کرواتا ہے کہ رب ہے کون، اللہ کون ہے۔ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ الہ کا معنی تو سمجھ گئے ہوگے، پکارے سننے والا، حاجت روا، مشکل کشا۔ اب اگر کوئی آدمی کسی قبر والے کو کہتے ہیں یہ بھی میری پکارے سنتا ہے، کسی زندہ مردہ، کسی اللہ کے مقرب نبی ولی کو وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی میری پکارے سنتا ہے، تو اس نے لا الہ الا ہو کو مانا ہے؟ جی، اس نے اس قبر والے کو الہ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ جب الوہیت کے کمال مخلوق میں مانے ہیں تو اس نے مخلوق کو کیا سمجھ لیا؟ الہ۔ اور اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ نہیں۔ اس لیے جو مشرک ہے اس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے تکفرون باللہ، یہ بے ایمان اللہ کا ہی منکر ہے، حالانکہ وہ اللہ کو مانتا ہے، لیکن توحید کے منکر کو قرآن کیا کہتے ہیں؟ تکفرون باللہ۔ جو کافر بالتوحید ہے اس کو قرآن کی اصطلاح میں کافر باللہ کہا، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اچھا، الہ کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، یا اللہ کیوں؟ اللہ کے سوا پکارے کیوں کوئی سننے والا نہیں؟ کیوں کوئی ما فوق الاسباب حاجت روا مشکل کشا نہیں؟ کیوں کوئی داتا نہیں؟ کیوں کوئی غوث اعظم نہیں؟ وجہ فرمایا الحیو، الحیو لا حی الا ہو، لا الہ الا ہو، لا حی الا ہو۔ اس لیے کائنات والو دیکھ لو، رب کے سوا کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں، الحی نہیں۔ جب اللہ کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں تو پکارے سننے والا بھی نہیں ہے۔ پکارے سننے والا وہ ہے جس کی شان ہے الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور جس پہ موت آ جائے وہ تو پکارے کیا سنے گا؟ وہ کیا پکارے سنے گا؟ وہ تو خود ایسی مشکل، موت جیسی مشکل سے خود نہیں بچ سکا، موت زندگی جیسی حاجت وہ اپنی پوری نہیں کر سکا، اور وہ ایسا دنیا سے چلا گیا تو وہ سارے کے سارے جو موت کے منہ میں آنے والے ہیں وہ پکارے سننے والے نہیں۔ لفظ الہ کہہ لو، وہ الہ نہیں۔ اسی کو تو اللہ نے فرمایا توکل علی الحی الذی لا یموت۔ توکل کا معنی فوض الحوائج الی اللہ، فوض الحوائج کلھا الیہ۔ ہر حاجت میں صرف اس کو پکارنا، الحی جو ایسا زندہ ہے، لا یموت جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ ہمیں اونچے بولو ذرا، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ تو الہ بھی صرف کون ہے؟ کیسی موٹی دلیل، ہر آدمی کے سمجھانے والی دلیل، یہ ہے ایمان باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان یہ ہے کہ یہ مان میرا بھائی کہ اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، مشکل کشا داتا کوئی نہیں۔ اگر کوئی پوچھے کیوں تو کہے الحی، اللہ کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں۔ اتنا تو مانتے ہیں نا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آگے موت میں تعریف کرتی، موت کے معنی بدلتی، لیکن کہنا کوئی اور بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا، کوئی اور بھی ہو
اور تو جتنے معنی مرضی بدل، موت کے معنی بگاڑ، قرآن تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یا تو الحی کہا نا، اور دوسرے مقام پہ کیا کہا کہ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، موت کا معنی بگاڑے گا، فنا کا معنی کیسے بگاڑے گا؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا لوگو، کل من علیہا فان، ہر ایک پر فنا ہے، انبیاء پر فنا، فرشتوں پر فنا، اولیاء پر فنا، امام کائنات پر بھی مقام فنا، اور فنا سے پاک کون ہے؟ موت سے پاک کون ہے؟ الحیو۔ فرمایا جب الحی ہونا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، تو پھر مانو نا اس کے سوا پکاریں سننے والا کوئی نہیں۔ اگر اس کے سوا کوئی پکاریں سن سکتا ہوتا تو اس پہ موت نہ آتی۔ موت نام ہی عدم سما کا ہے۔ موت نام کس کا؟ عدم سما کا۔ موت نام ہی نہ سننے کا ہے۔ اس لیے سورۃ الانعام میں اللہ نے ایک آیت میں عجیب مسئلہ ذکر کیا، انما یستجیب الذین یسمعون، آگے والموتى الموتى مقابل ہے یسمعون کے، ادھر انما یستجیب الذین یسمعون، جواب تو وہ دے جو سنے، والموتى، اب والموتى جو نہ سنتا ہو، والموتى کو لا یسمعون کی جگہ پہ رکھ دیا۔ گویا اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نہ سننے والا کہو یا مردہ کہو، دونوں مترادف ہیں۔ الموتى کو مقابل رکھا ہے یسمعون کے، تو الموتى کا معنی بنتا ہے الذین لا یسمعون۔ بولو الذین لا یسمعون۔ موتى کا معنی وہ جو سنے نہیں، مردے کا معنی وہ جو سنے نہیں، اور اس لیے یسمعون کے مقابل الموتى کو رکھا ہے۔ تو فرمایا جو مر جائے وہ تو تیری سن نہیں سکتا، اس لیے اللہ کو پہچان، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں، الحیو لا حی الا ہو، الہ اس لیے کوئی نہیں کہ اللہ کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اب آپ کو اندازہ لگا ہوگا کہ شیطان حملہ کہاں کرتا، سب سے پہلے جہاں حملہ کرے گا، نا 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 نا، انبیاء کے لیے موت بے ادبی ہے، اولیاء کے لیے موت بے ادبی ہے۔ موت کا لفظ نہ بولنا، مماتی بن جاؤ گے، مماتی بن جاؤ گے، یہ تو موت بے ادبی، یہ ہے شیطان کا پہلا گیٹ۔ کہ اتنا پتہ شیطان کو بھی ہے کہ شرک کا پہلا گیٹ اور مین گیٹ وہ بند ہوتا ہے تو اس مسئلے سے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، باقی دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ گیٹ مضبوط ہو جائے شیطان کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور شرک کا پہلا گیٹ کھلتا جہاں سے، پہلی کھڑکی کہ جناب یہ اللہ والوں پر موت نہیں آتی، اتو تو مردے نے تے بچو بچو جیندے نے، اوپر اوپر سے موت، اور پردہ فرما گئے، برقع بٹا گئے، وصال شریف فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ اے پردے برقعے کے بچے، تو زیادہ ادب والا ہے، یا قرآن نے انبیاء کا ادب زیادہ ذکر کیا ہے؟ قرآن مقدس نے تو انبیاء کا وہ ادب بیان کیا، اتنے تک پابندی لگا دی، لا تقولوا رائنا، ایسا لفظ بھی نہیں بولنا جس میں دو معنی ہوں اور ایک معنی میرے نبی کی بے ادبی کا پہلو نکل سکتا ہو۔
قرآن کہتا ہے وہ لفظ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر موت میت ممات کا لفظ بے ادبی ہوتا تو اتنا قرآن انبیاء کی موت بیان کر رہا ہے, امام الانبیاء کی موت بیان کر رہا ہے, تو قرآن جو رائے پہ پابندی لگا دیتا ہے وہ انبیاء کی موت یا ممات کا لفظ بیان کرتا؟ کتنا موٹا سا مسئلہ ہے, لیکن شیخ الحدیث کو سمجھ نہیں آتا, مولوی کو سمجھ نہیں آتا. وہ قرآن نہیں کہتا پردہ فرما گئے, برقع بٹا گئے, نہیں, قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور کہاں تک تعبیلیں کرے گا ملا جی؟ اور آیت بھی سن, کل شیء ہالک الا وجہہ, کل شیء ہالک, کبھی ہالک, کبھی فان, کبھی کل نفس ذائقۃ الموت, ذائقۃ الموت. اب مولویوں کی ذرا سنو, کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا, ذائقہ ہے, موت آتی نہیں, ذائقہ ہوتا ہے, چکھنا چکھنا. پھر مولوی مسئلہ بیان کرے گا, خامند سخت ہو, بیوی کمزور ہو, روزہ ہو, تو وہ سالن کا ذائقہ چکھ سکتی ہے کہ نمک زیادہ ہے یا تھوڑا, تو موت تو ذائقہ ہے, ذائقہ. اب اس کو بے ایمان کو کوئی سمجھائے کہ جہاں ذائقے والی تعبیر تو کر کے اس کو ادھیڑ رہا ہے تو باقی قرآن کدھر جائے گا؟ وہ ذائقہ فان والا ذائقہ ہے, وہ ذائقہ حالق والا ذائقہ ہے, وہ ذائقہ فیمسک التی قضا علیہ الموت والا ذائقہ ہے. اور اس ذائقے کا مطلب مفارقۃ الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا. تو اگر صرف ذائقے تی رہنے نا, قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے ذوق فذوق العذاب, عذاب چکھو. اس کا کیا معنی؟ فذوق العذاب کا یہی معنی کہ انگلی لگا کے یوں کرو, فذوق العذاب, ذوق انک انت العزیز. چکھو بے ایمانہ جہنم چکھ, دنیا میں تو العزیز تھا, دنیا میں عزیز کہلواتا تھا, العزیز یعنی معزز مکرم بنا ہوا تھا, معزز بنا ہوا تھا, مشرک تھا نا پیر ملا, تو بڑا معزز مکرم بنا. ذوق, تو یہاں ذوق کا کیا معنی؟ انگلی لگا کے رکھو. اس بے ایمان کو ذائقے کا پتہ ہی نہیں, ہر چیز کا ذائقہ اس کی شان کے مطابق ہے. موت کا ذائقہ کیا ہے؟ روح جسم سے جدا ہو جائے, روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو جائے. تو جتنی تعبیلیں کر لے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شرک کا مین گیٹ یہ حیات اور سما کا عقیدہ ہے. اچھا, ہم اس لیے کہتے ہیں یہ کیوں بیان کرتے ہیں ممات ممات؟ ہم کہتے ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں اس کا تعلق الوہیت کے ساتھ ہے, اور یہ شرک کا گیٹ ہے, اگر یہ بند ہو تو شرک ہو ہی نہیں سکتا. اگر صرف ان ایتوں پہ ایمان رکھ لے, خدا کی قسم, پھر دیکھ کوئی قبر پہ جائے پکارنے کے لیے, یہ موت والی ایتیں ہوں ذہن میں. اللہ فرماتے ہیں کہ اے کائنات والو, میں الہ ہوں, پکارے سننے والا میں ہوں, اس لیے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا میں ہوں, اور میرے سوا وہ پکارے سننے والے نہیں, اس لیے کہ اموات غیر احیاء, وہ مردے ہیں زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. آگے جہاں پر بھی ذکر کیا الہکم الہ واحد, الہ تمہارا الہ ایک ہے. اور وہاں فرمایا کہ لا الہ الا ہو فادعوہ هو الحی فادعوہ مخلصین لہ الدین. حامی مومن آیت نمبر 65. وہاں ذکر کیا هو الحی لا الہ الا ہو, پہلے هو الحی پھر لا الہ الا ہو. آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو بعد میں, لفظ اللہ پہلے, اور حامی مومن میں هو الحی پہلے, لا الہ الا ہو بعد میں. اللہ نے بتا دیا
توحید اور شرک کا فرق ہی جہاں سے نکلے گا. پہلے ماننا پڑے گا پوری کائنات پہ موت ہے، فنا ہے، پوری کائنات ہالک ہے، فنا موت اور ہلاکت سے پاک ذات ہے تو وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے. یہ ہے ان تؤمن باللہ، آمنت باللہ کما ہوگا، میں اللہ کے ساتھ ایمان لایا جیسا اس کے نام ہے. اس کے نام کیا ہے؟ الحیو، یہ اس کا نام ہے. کوئی مولوی کہتے ہیں فروعی مسئلے ہیں، ان کو کہو ایمان مجمل ذرا یاد کر کہ مفصل پہ آیا تو تیرا پسینہ نکل جائے گا. ابھی تو ایمان مجمل کا پہلا نقطہ ہے. تو اللہ کو ماننا ہے اس کے ناموں کے ساتھ. الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا. یہی نقطہ ابو بکر صدیق نے خطبہ میں ذکر کیا. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. حی لا یموت. تم میں سے اگر کوئی محمد کو حاجت روا سمجھتا تھا، مشکل کشا سمجھتا تھا، پکارے سننے والا سمجھتا تھا، یعبد محمدًا، محمد الرسول اللہ کو حاجات اور مشکلات میں پکارتا تھا، تو سمجھ لو فإن محمدًا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات. سارے پڑھو قد مات. برقع بٹا گئے، پردہ کر گئے. یہ صدیق تو تیرا مولوی بڑا ادب والا. صدیق کہتے ہیں قد مات، اللہ کی قسم محمد پہ موت آ گئی. قد مات. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو اللہ کو پکارتا تھا، اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا تھا، وہ سمجھ لے فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ زندہ ہے جس پہ موت نہیں آ سکتی. تو یہ عقیدہ رکھنا اور اس کو بیان کرنا، یہ ہے معرفت الہی. پیر معرفت کے نام پہ جھوٹ بولتی ہیں، موضوع روایتیں بیان کرتی ہیں، کچیاں گلاں بیان کر دیں. ایک پیر لگا ہوا تھا، چلو وقت ختم ہو گیا تو آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ آپریشن مکمل ہوگا. تو یہ درس قرآن جامع مسجد سعد بن وقاص G7 1 اسلام آباد، آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد وہاں درس ہوگا اور میں جاؤں گا انشاءاللہ درس دینے کے لیے. تو جو ساتھی اسلام آباد کے اردا گرد کے ہیں تو وہاں ضرور تشریف لائیں، کیونکہ سعد بن ابی وقاص مسجد. مزید آپ غلام اللہ صاحب سے رابطہ کر لیں تو درس ہوگا. اور جتنے ساتھی ہیں جماعتی احباب وہاں مغرب کی نماز پہ پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ درس ٹائم پہ ہو. اور وہاں پہنچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اکثر مولوی توحید کے بیان سے تھوڑا گھبرا جاتی ہیں. تو وہاں مسئلہ توحید و سنت بیان ہوگا تو آپ ساتھی بھی وہاں ثواب کی نیت سے شرکت کریں. آخر